السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون کا ہم پہلا رکوع کر چکے ہیں، دوسرے رکوع سے اب آپ آغاز کریں، اور یہاں جو ہے انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، آیت 23 سے 50 تک۔ آیت نمبر 23 ہے۔ ذرا سا ایک پیچھے لے جائیں، یہ سے بھائی ایک اور پیچھے لے جائیں، ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، ان کا زمانہ 3900 BC کا تھا، عراق کی سرزمین تھی، 950 سال انہوں نے قوم کو دعوت دی۔ قوم کا جرم تھا شرک، جب قوم نہیں مانی تو وہ ہلاک کر دی گئی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اسی کے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو یعنی یہی آپ دیکھیں گے یہ تمام رسولوں کی دعوت تھی۔ آگے دکھائیے گا، صحیح۔ قوم کے ان پر 3 اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض کہ انسان رسول نہیں بن سکتا، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ مضمون توحید ہم نے پہلے نہیں سنا، تیسرا تھا کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس جہالت کا جو ہے وہ جواب بھی آ رہا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، بس کہا بڑے بڑے سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ پہلا اعتراض ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان۔ یرید ان یتفضل علیکم، اور وہ چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کر لے تم پر، بڑا بننا چاہتا ہے تمہیں۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور دوسرا اعتراض اگر اللہ چاہتا تو نازل کر دیتا فرشتوں کو۔ ما سمعنا بھذا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سنی یہ بات، یعنی توحید کی دعوت، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ داداؤں سے۔ ابھی تیسرا اعتراض ان ہوا الا رجل بہ جنہ، اور یہ نوح نہیں ہے مگر ایک آدمی جس پر جن سوار ہو گئے، مجنون ہے، معاذ اللہ۔ فتربصوا بہ حتی حین، پس انتظار کرو اس کا یعنی کچھ وقت تک۔ تو گویا جیسے دیوانے اور اس طرح کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں یہ بھی چل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 950 برس تو تبلیغ کیا، انہوں نے 1000 برس کے قریب عمر دی اللہ نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ ویسے ایک تو یہ کہ جہالت کا ایک جواب خاموشی بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جواب ہوتا ہے، تو اسی طرح کا جواب یہاں پر آ رہا ہے، اور اب ان کی دعائیں ہیں۔ قالا رب انصرنی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے رب میری مدد فرما، بیما کذبون، اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قبولیت دعا ہے۔ فاوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق۔ فاذا جاء امرنا وفارت النور، پھر جب آ جائے گا ہمارا حکم اور ابلنے لگے گا تنور۔ تو ہم نے پہلے بات کی تھی، بعضوں نے ایسے کہا ہے کہ ایک چشمہ تھا، بعضوں نے کہا تندور تھا، اور بعضوں نے کہا کہ وجہ الارض، زمین کے اوپر ہی سے یہ ایک جگہ تھی جہاں سے پانی نکلنے لگا۔ فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، اب کشتی نوح کے مسافروں کا ذکر، تو بٹھا لیجیے گا یعنی جب ہمارے عذاب کا حکم آ جائے اور تندور ابلنے لگے تو آپ سوار کر لیجیے گا کشتی میں ہر قسم کے 2 جوڑے، یعنی نر اور مادہ۔ اب کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے جانور ہیں سب کا ایک ایک جوڑا، لیکن زیادہ بہتر بات ان مفسرین کی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جو ضرورت کے جانور تھے جو انسان پالتا ہے اور جو پانی میں سروائیو نہیں کرتے، جیسے گائے بیل ہے، بکری بکرا ہے، اس طرح کے جانور، گھوڑا گھوڑی ہے، گدھا گدھی ہے، تو یہ انسان کی ضرورت کے بھی ہیں، تو انہیں آپ سوار کر لیں ایک ایک جوڑا۔
تو یہ پہلے سوال. پھر نمبر 2 وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. فرمایا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوال کر لیجئے. یہ دوسرے سوال ہے. مگر وہ کہ پہلے سے طے ہو چکا ہے جن کے لیے ہمارا حکم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور نہ کلام کیجیے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ کہ یہ اب سب غرق ہو کر رہیں گے. اب ان کی دعائیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوتے ہوئے انہوں نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، بس جب آپ اچھی طرح بیٹھ جائیں کشتی میں، وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ اور جو آپ کے ہمراہ لوگ ہیں وہ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تو سب کہیں کہ کل شکر تعریف اللہ کے لیے. الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ ذات جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے. اور آپ کہیں کہ یہ تو تھا سوار ہوتے وقت، پھر کشتی سے اترتے وقت کا بھی وظیفہ بتایا گیا. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا اور کہیے ہمیں رب اتاریے مجھے اتارنا برکت والا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ سے سب سے بہتر اتارنے والے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اور ہمیں تو آزمانا ہی تھا، ہم نے تو انہیں مبتلا کرنا ہی تھا. آگے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر. قوم نوح علیہ السلام جو ہے ان میں یہ لوگ چلے گئے تھے بالکل جنوب میں، یمن کے جو صحرائی علاقے تھے اور یہاں چٹیل میدان تھے، احقاف کا علاقہ، وہاں جا کے یہ سیٹل ہو گئے. شروع میں توحید پر کاربن رہے، پھر ان میں بھی شک پیدا ہو گیا. ان کا زمانہ 2500 BC کا ہے اور یہ قدیم ترین جو کھنڈرات ملتے ہیں وہ قوم عاد کے ملتے ہیں. اور ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. کئی سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن قوم شرک سے باز نہیں آئی، تو ان پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ طوفانی ہوا کی صورت میں آیا. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین پھر ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد جو ہے وہ ایک اور امت کو، یعنی قوم عاد کو. فارسلنا فیہم رسولا منہم پھر ہم نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، حضرت ہود علیہ السلام. یہ جو ہے حضرت یعنی سام علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو فرمایا ان اعبدوا اللہ، ان کی دعوت کیا تھی کہ اپنی قوم سے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ اور نہیں ہے تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی معبود. افلا تتقون بس کیا تم ڈرتے نہیں. قوم کا انکار ذکر ہو رہا ہے. وقال الملأ من قومی اور کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ وہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور جنہیں ہم نے جو ہے ترفع دیا تھا دنیا کی زندگی میں، یعنی بڑا عیش اور مال و دولت دیا تھا اللہ نے. تو اب انکار کے اسباب بھی آ رہے ہیں. نمبر 1 ما ھذا الا بشر مثلکم وہ پیسے والے لوگ کہنے لگے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام نہیں ہے مگر تمہارے جیسے ایک انسان. تأکلوا مما تأکلون کہ یہ بھی کھاتے ہیں اس سے جس سے تم کھاتے ہو. تأکلوا مما تأکلون من ویشربوا مما تشربون اور یہ بھی اس میں سے پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اور اگر تم نے کہا مانا اپنے جیسے انسان کا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ تو تم بڑے خسارے میں رہنے والے ہو. تو ٹھیک ہے انبیاء انسان ہی ہوتے تھے لیکن ان کا اعلیٰ سیرت و کردار دیکھنا چاہیے تھا، ان کی دعوت کو سننا چاہیے تھا. لیکن جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی حجت بازی کرتے ہیں. پھر ان کے انکار کی دوسری وجہ آ رہی ہے اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ انہونا ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو وہ بالکل تیار نہیں تھے اس بات کو ماننے میں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. آج تو جب سائنس نے ترقی کی تو ہم جانتے ہیں کہ ایک DNA سے پورا انسان بنایا جا سکتا ہے. ایک بیج سے پورا درخت آ جاتا ہے، بیج کے اندر بھی DNA جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. اور ایک سیل کے اندر جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس میں اس پورے آرگنزم کا کنسٹرکشن فارمولا DNA کی صورت میں موجود ہوتا ہے.
تو اب ان چیزوں کو سمجھنا اور ماننا زیادہ آسان ہو گیا. تو وہ کہتے تھے ہیہاتا لما توعدون، انہونا انہونا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے مگر اس دنیا ہی کی زندگی. نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی پیدا ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور کوئی ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تیسرا سبب انکار کا، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے ہود علیہ السلام مگر ایک آدمی جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، معاذ اللہ. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے. آگے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی دعا ہے. قال رب انصرنی بما کذبون، فرمانے لگے ہود علیہ السلام اے میرے رب میری مدد فرما اس پر جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. اللہ کی طرف سے اجابت دعا. قال اما قلیل لا یصبحن نادمین، فرمایا کہ تھوڑی عرصے میں یہ ہو جائیں گے نادم. فاخذتهم الصیحة بالحق، آپ پکڑا انہیں ایک ہیبت ناک آواز نے بالکل برحق. فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے کر دیا انہیں خس و خاشاک کی طرح. فبعدا للقوم الظالمین، بس دوری اور رحمت سے ظالم لوگوں کے لیے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد بہت سی امتیں. اس میں